اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں السلام علیکم۔ بچوں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت سلامت رکھے۔ آج ہم پھر کلاس چارم کا اردو پڑھانے جا رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے اتفاق۔ اتفاق ہم نے زیادہ پڑھا ہے اس پہ۔ اب اتفاق کے آخری کچھ پیراگراف اور ان کے سوالات ہم کرنے جا رہے ہیں۔ باپ نے بیٹے سے کہا، میرے بیٹو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، جب یہ لکڑیاں ایک ساتھ بندھی ہوئی تھیں تو یہ مضبوط گٹھا توڑ ڈالنا کسی کی طاقت نہیں تھی، اور یہ 7 حصوں میں بٹ گئیں تو آسانی کے ساتھ ٹوٹ گئیں۔ اس طرح اگر آپ اتفاق سے رہو گے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ باپ نے بیٹوں سے کہا، باپ نے بیٹا نہ کہو، میرے بیٹو میرا پوتو، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب یہ لکڑیاں ایک ساتھ بندھی ہوئی تھی تو یہ مضبوط گٹھا توڑ ڈالنا کسی کی مسیح طاقت نہیں تھی۔ جس وقت یہ لکڑی ایک ساتھ بدھی تھی ان نہ کوئی توڑ سکتو نہ، کیونکہ یہ نہ بدھی تھی، اور اگر یہ 7 حصوں میں بٹ گئیں، اگر انہیں کنی سطح سما کراں تو آسانی کے ساتھ ٹوٹ گئیں، اور یہ کنی کری ساری ٹوٹ گئیں، نکھیڑ کے ساری ٹوٹ گئی۔ اسی طرح اگر آپ اتفاق سے رہو گے تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس طرح اگر تم اتفاق میں رہیں گا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ باپ کا ہے کہ یہ حکیمانہ جواب سن کر بیٹوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور مل جل کر رہنے لگے۔ باپ کی یہ تجربہ کار طور اس نے یہ نہ سمجھائی اور بچہ نہ اپنی غلطی کو احساس ہوا اور مل جل کر رہنے لگا۔ پڑھیے توانا طاقتور ڈانٹ ڈپٹ پھٹکا ترکیب طریقہ حکیمانہ حکمت کے ساتھ دانائی کے ساتھ سوچیے اور بتائیے بوڑھے باپ کے کتنے بیٹے تھے؟ اتفاق کی طاقت کو باپ نے کیسے اپنے بیٹوں کو سمجھایا؟ بیٹے کس بات پر حیران ہو گئے؟ اس کہانی سے کیا نصیحت ملتی ہے؟ بوڑھے باپ کے کتنے بیٹے تھے؟ بوڑھے باپ کے 7 بیٹے تھے۔ اتفاق کی طاقت اور باپ اپنے بیٹوں کو کس طرح سمجھایا؟ جواب، اتفاق کی طاقت کو باپ نے بیٹوں کو اس طرح سمجھایا کہ 7 بیٹوں کو کہا ہے کہ آپ ایک ایک لکڑی لائیں اور ان لکڑیوں کا ایک گٹھا بنائیں اور اس گٹھے کو توڑیں۔ کوئی بھی اس گٹھے کو توڑ نہ سکا۔ پھر آپ نے کہا، ایک گٹھے میں مضبوط تھی، اس طرح آپ بھی اکٹھے رہو گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دیے ہوئے الفاظ میں سے مناسب لفظ تلاش کر کے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ کسی زمانے میں ڈائی شخص کے ڈائی بیٹے تھے۔ کسی زمانے میں ڈائی شخص کے ڈائی بیٹے تھے۔ ایک شخص کے یہ لکھی ہوئی شخص کے 7 بیٹے تھے۔ یہ 7 ان میں سے کوئی بھی اس گٹھے کو توڑ نہ سکا۔ گٹھے کو گٹھے کو توڑ نہ سکا۔ جب یہ گٹھا ڈائی حصوں میں بٹ گیا تو آسانی کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ 7 حصوں میں
بٹ گیا تو آسانی کے ساتھ ٹوٹ گیا، یو ٹوٹ۔ وہ ٹوٹ گیا۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ اسم اس کلمہ کو جو کسی شخص کے شخص کو نہ، جگہ کو نہ، چیز کو نہ ظاہر کرے۔ مثال کے طور پر غلام احمد، مثال کے طور پر نثار احمد، مثال کے طور پر سری نگر، کپوارہ، اجمیر شریف، یہ ہو گئے اسم۔ مثلا احمد، سری نگر، کرسی، اقبال۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، واحد اور جمع۔ واحد ہو گئے ایک اسم کو واحد کہتے ہیں، مثلا کتاب، لڑکی، لکڑی ہو گئی یا واحد۔ جمع سے ایک سے زیادہ اسموں کو جمع کہتے ہیں، مثلا کتابیں، لڑکیاں، لکڑیاں۔ اب نیچے دیے گئے الفاظ کے سامنے واحد کے جمع اور جمع کے واحد مقابلے میں لکھیے۔ بیٹا، دیکھو بیٹا ہو گئے بیٹیاں، بچے، بچے ہو گئے بچے جمع ہے، ہو گئے بچہ۔ کاپی، کاپی واحد ہے، کاپیاں ہو گئی جمع۔ پنسلیں، پنسل واحد ہے، پنسلیں جمع ہے، پنسل ہو گئے واحد۔ غلطی، غلطیاں، غلطی ہو گئی واحد، غلطیاں ہو گئی جمع۔ اتفاق میں طاقت ہے، اتفاق میں طاقت ہے۔ اتفاق کے موضوع 5 جملے لکھیے۔ اتفاق سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ جب اتفاق ہوگا تب بھی ہر گھر ترقی کرے گا۔ بیٹو اگلا ہم 9 سبق پڑھنے جا رہے ہیں، آنا وقت میں 9 پڑھیں گا انشاءاللہ۔